اے ایمان والو کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارے بال بچے جہنم کی آگ میں جلے، تمہاری بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جلے، تمہارے بیٹے جہنم کی آگ میں جلے اور تم شوق سے ان کو دیکھتے رہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا تمہارا دل یہ گوارا کرے گا کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ اور تمہاری فیملی تمہارے بال بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائی اور دوستو، ہم جھوپڑ پٹی کے اندر ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ہم ایک ٹائم کا فاقہ کریں، ہم بہت ہی محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر ہمارے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، میرے بھائی اور دوستو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا امیر، ہم سے بڑا مالدار، ہم سے زیادہ دولت مند اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم محلوں کے اندر نہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارے، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوں، لیکن میرے بھائی اور دوستو اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، میرے بھائی اور دوستو ہم سے بڑا محتاج، ہم سے بڑا ٹیچر، ہم سے زیادہ محتاج اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سروے بتلاتا ہے، خبریں بتلاتی ہیں، صرف 78 نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے گھر کی بچی، ہمارے گھر کے اندر بڑی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرنے والے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی ہماری بچی بھلا غیر کے ساتھ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلا کرتی ہے، پٹرول سے جلائی جاتی ہے، لکڑیوں سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، لیکن جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھر سے جلے گی، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبتوفیقہ تتحقق المقاصد والغایات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن حکیم کی ایک بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ اتنی معروف ہے، اتنی مشہور ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ آیت کا معنی مطلب سمجھتے ہوں گے، اور سنتے سنتے آیت کریمہ بھی آپ کو یاد ہی ہو گئی ہوگی۔ تو آئیے آج اس آیت کریمہ کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر کیا میسج، کیا پیغام دیا ہے۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میرے بھائی اور دوستو، شاید دنیا کے اندر کبھی آپ کا سامنا پڑا ہو، اگر کوئی شخص
جل کر کے مرتا ہے تو اس کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں رہتی ہے۔ کمزور دل و دماغ کا انسان دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کرو، اللہ ہمیں اس آگ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اس آگ سے بچنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہے۔ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے، ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو جلانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن اللہ ہمیں اس آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی فیملی والوں کو، اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلائی جاتی ہے، پیٹرول سے جلائی جاتی ہے، لکڑی سے، کوئلے سے جلا کرتی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھر سے جلے گی۔ جہنم کا ادھر انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو اس آیت کریمہ کو اپنے دل کی گہرائی میں اتار کر کے دیکھو۔ بھائی دنیا کے اندر انسان بڑی محنت کرتا ہے، آپ یہاں برائے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، یہاں کا رہنے والا ایک انسان کوئی ممبئی میں کام کر رہا ہے، کوئی دلی کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی قطر ہے، کوئی دبئی ہے۔ یہ ساری محنت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ انسان اپنے پریوار کے لیے کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو اللہ ہم سے یہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو جس فیملی سے تم کو اتنی محبت ہے، جن بچوں سے تم کو اتنا لگاؤ ہے، جس بیوی سے تم کو اتنی محبت ہے کہ تم ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو، اے ایمان والو کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارے بال بچے جہنم کی آگ میں جلے، تمہاری بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جلے، تمہارے بیٹے جہنم کی آگ میں جلے اور تم شوق سے ان کو دیکھتے رہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا تمہارا دل یہ گوارا کرے گا کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ اور تمہاری فیملی، تمہارے بال بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائی اور دوستو بڑا ہی حساس موضوع ہے، فی الحال یہ بڑا ہی گرم ٹاپک ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا اور اخباروں کی سرخی بنی ہوئی ہے۔ خبر ملی ہے 78 مسلمان لڑکیوں نے کورٹ کے اندر یہ درخواست ڈالی ہے، یہ رجسٹریشن کروایا ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کریں۔ 78 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم سے شادی کی۔ سروے بتلاتا ہے، خبریں بتلاتی ہیں صرف 78 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے گھر کی بچی، ہمارے گھر کے اندر پلی بڑی، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرنے والے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی، ہماری بچی بھلا غیر کے ساتھ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو شبانہ نام ہے، شہانہ نام ہے، رضوانہ نام ہے، آسیہ نام ہے، مسلمان گھرانے کی لڑکیاں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ شاید ہماری تربیت میں کچھ کمی رہی، ہم نے انہیں ایمان کی اہمیت نہیں بتلائی، اسلام کیا چیز ہے، کفر کیا چیز ہے یہ مطلب نہیں سمجھایا، ایمان کی اہمیت انہیں نہیں پتا۔ میرے بھائی اور دوستو دنیا کے اندر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی پونجی ہمارے اور آپ کے لیے ایمان ہی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے مسلمان کے لیے کوئی دوسری پونجی، کوئی دوسرا بڑا سرمایہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جانتے ہو اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے اور کوئی دوسرا دین اختیار کر لے تو اسے کہتے ہیں کہ مرتد ہو گیا، اور اسلامی حکومت میں مرتد کی سزائے موت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دشمن اسلام کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، اپنے بھی سوال کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر آخر اسلام اتنی سخت بات کیوں کرتا ہے کہ اگر کوئی دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے تو پھر اس کی گردن مار دی جائے، اس کی سزا سزائے موت؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، آپ بدھسٹ ہیں، آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، آپ کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔
آپ کو فل فریڈم حاصل ہے، آپ جس دین پر چاہو جیسے چاہو زندگی گزارو، آپ کو کوئی زبردستی کلمہ نہیں پڑھائے گا، کوئی زبردستی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دین چوز کرنے کے اعتبار سے، دین کو اختیار کرنے کے اعتبار سے آپ کو فل آزادی ہے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو غور و فکر کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر آپ کو یہ پرمیشن حاصل نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اچھا، دنیا کے اندر سزائے موت ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ قرآن حکیم کی دوسری سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرمایا تم میں سے جو مرتد ہو جائے، جو اپنا دین چھوڑ دے، جو اسلام چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کر لے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اسلام کی حالت میں اسے موت نصیب نہ ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا و آخرت میں اس کے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، دنیا و آخرت میں اس کی ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے، ذرہ برابر بھی اس کی نیکیاں اسے فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا کے اندر سزائے موت ہے اور آخرت کے اندر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر مرتد کے لیے سزائے موت ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ذرا غور کرو، آج تمہارے گھروں کی بچیاں جو ایمان کی اہمیت نہیں معلوم، وہ اپنے ایمان کو کمپرومائز کر رہی ہیں، وہ اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، اے مسلمانوں، تم جنت کے اندر جاؤ گے، تمہاری بیٹی مرتد ہو گئی، اگر تو وہ جہنم کے اندر جائے گی، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے؟ میرے بھائی اور دوستو، ہم جھوپڑ پٹی کے اندر ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ہم ایک ٹائم کا فاقہ کریں، ہم بہت ہی محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر ہمارے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، میرے بھائی اور دوستو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا امیر، ہم سے بڑا مالدار، ہم سے زیادہ دولت مند اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم محلوں کے اندر نہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارے، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، میرے بھائی اور دوستو، ہم سے بڑا محتاج، ہم سے بڑا ٹیچر، ہم سے زیادہ محتاج اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت جاننا چاہتے ہو؟ ایمان کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم کا تیسرا پارے کی آخری آیت اٹھاؤ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جائے، جسے اسلام پر موت نصیب نہ ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا انسان اگر کائنات بھر کے، زمین بھر کر کے اگر وہ سونا اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ یہ زمین بھر کا سونا لے لے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم سے رہائی دے دے، جہنم سے نجات دے دے، اللہ فرما رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان نہیں ہے تیرے پاس، اسلام کی دولت تیرے پاس نہیں ہے، تیرا یہ زمین بھر کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، تجھے جہنم کی آگ میں جلنا ہے، جہنم کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اور اسلام نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایمان والو، مشرکہ عورت سے شادی کرنا جائز درست نہیں ہے، مشرکہ عورت سے تم شادی مت کرو، اور یاد رکھو مشرکہ عورت کے مقابلے میں ایک مسلمان لوٹے سے شادی کر لو، لیکن کسی مشرکہ عورت سے شادی مت کرو۔ اور اللہ نے والدین کو گارجین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے نصیحت کی وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکوں کے گھروں میں اپنی بچیوں کو مت بھیجو۔ آپ صاحب ایمان ہیں، اپنی بچیوں کو مشرکین کے گھر میں آپ کے لیے بھیجنا، مشرکین سے شادی بیاہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جن لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے، مرتد ہو کر کے غیر مسلموں سے شادی کی ہے، قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے ایسی شادی نہیں ہے، ایسا بیاہ نہیں ہے، بلکہ وہ زنا ہے، وہ شرک ہے، اسلام نے اسے زنا قرار دیا ہے، ایسا تعلق شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، ایسا تعلق اسلام کی نگاہ میں حرام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم سے شادی کر لی ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ
وہ مرتد ہو گئی. بھائی ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کر کے وہ اپنے اسلام پر عمل کر سکتی ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہے، روزے رکھ سکتی ہے، تلاوت قرآن کر سکتی ہے، اللہ کی عبادتیں کر سکتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں. اولئک یدعون الی النار، ارے وہ شادی کر کے تجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہے، شادی کر کے وہ تجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سے شادی کر لے اور اپنی ایمان پر باقی رہے، اپنے اسلام پر باقی رہے، اللہ کی عبادتیں صحیح طریقے سے کر سکے. حقیقی معنوں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، شادی صرف جسم کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پوری زندگی سے ہوتا ہے. سامعین کرام، خبریں بتلاتی ہیں، رپورٹیں بتلاتی ہیں، سروے بتلاتا ہے کہ 1-2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں، بعض رپورٹیں تو بتلاتے ہیں 40,000 کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیروں کے گھروں میں جا چکی ہیں، غیروں سے شادی کر چکی ہیں. مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے. لیکن مرتد کیوں ہوئی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ایسے نتائج سامنے کیوں آ رہے ہیں. مسلمان گھرانے کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ریزن کیا ہے؟ آخر اس کو ہم 2 پہلوؤں سے سمجھیں گے. پہلا پہلو جس کا تعلق دشمنان اسلام سے ہے. سال 2017 میں باقاعدہ یہ پبلکلی، یہ عوام الناس کے درمیان باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا RSS کی جانب سے کہ 2100 مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے، غیر مسلموں سے شادی کرنے کو تیار ہیں. باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ باقاعدہ لڑکوں کی ٹیم تیار کی جاتی ہے، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے تو مسلمان لڑکی کو پھنساؤ، اسے اچھے سے اچھا تحفہ دو، اسے کسی طریقے سے اپنے طرف مائل کر لو. پھر عشق و عاشقی کا ایک لمبا دور چلتا ہے اور اس کے بعد پھر شادی تو نوبت آتی ہے، اور شادی تو نوبت آتی ہے پھر اسلام چھوڑو، مرتد ہو جاؤ، ہمارے گھر میں آ جاؤ. تو ایک تو اس کا تعلق غیر مسلموں سے، دشمن اسلام سے ہے، RSS سے ہے. اور اس کا دوسرا پہلو ہے، مسلمان گھرانے کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہمارے اور آپ سے ہے. ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر مسلمان گھرانے کی لڑکی غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہے. شاید ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اسی طریقے سے تربیت نہیں کی، ان کو ایمان نہیں سمجھایا، نبی کا فرمان نہیں سمجھایا، قرآن کی آیتیں، قرآن کے احکامات ان کو نہیں بتلائے. میرے بھائی اور دوستو، اس کا سب سے پہلا سبب کہ آج ملت اسلامیہ، مسلمان یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے، قرآن تعلیمات سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے. اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، درمیان میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم کو مضبوطی سے تھامے رہو گے پھر دنیا کی کوئی قوم تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی قوم تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتی ہے، گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے ہاں بدعت و خرافات جنم نہیں لیں گے اگر تم کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. آج ہم نے قرآن کو بلا دیا، احادیث رسول کو بلا دیا، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے تو دنیا کی بد سے بدترین قوم بنتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں فرما دیا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جو قرآن کو لے کر کے آگے بڑھے گا اسے دنیا کے اندر غلبہ عطا کر دے گا، اسے دنیا کے اندر سربلندی عطا کر دے گا، اسے آسمان کا ستارہ بنا دے گا، اسے دنیا کا حاکم اور دنیا کا اسے حکمران بنا دے گا. جو قرآن کو لے کر کے آگے بڑھے گا. آج ہم قرآن کو بلا دیے، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسی لیے سارے کارنامے، ساری خرافات، یہ ساری چیزیں اپنے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اگر اسلام کی اہمیت معلوم ہوتی، ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی، اگر اسلامی تعلیمات کو مسلمان لڑکیاں وہ جانتی تو کبھی بھی اسلام سے مرتد نہ ہوتی. میرے بھائی اور دوستو، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. دوسرا سبب، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گئی. علماء لکھتے ہیں کہ جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر نکاح مشکل ہو جائے اور زنا آسان ہو جائے، پھر ایسی قوم تباہی اور بربادی کے سوا اس کا کوئی دوسرا نتیجہ اور انجام ہونے والا نہیں ہے. ایسی قوم کو ہلاک و برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے.
میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے سے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے درمیان سے برائیاں ختم ہو جائیں، آپ کے یہاں سے خرافات ختم ہو جائیں، آپ کے یہاں سے بدعمالیاں دور ہو جائیں، تو آپ نکاح کو آسان بنا لو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج شادیاں ہمارے یہاں کیسے ہوتی ہیں؟ لڑکے والے آتے ہیں، لڑکی کا گھر گھرانا دیکھے، لڑکی کو دیکھے، کہتے ہیں جناب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب درست ہے، لیکن مکان تھوڑا سا چھوٹا ہے، مکان اپنی حیثیت کا نہیں ہے۔ لڑکی ٹھیک ہے، ہمیں سب کچھ منظور ہے، بس لڑکی کی ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ جناب یعنی سب ٹھیک ہے، بس لڑکی کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ مکان کمپرومائز نہیں کر سکتے، اگر آپ لڑکی کی چھوٹی ہائٹ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اگر آپ لڑکی کی چھوٹی آنکھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو پھر رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر اپنی بیٹی کو غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرنے کو، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اپنی بیٹی کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے زندگی گزارنے کو کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو یہ اسباب، یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر ہیں، اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گئی ہے۔ اور تیسرا سبب کالج کی مخلوط تعلیم ہے۔ مسلمان گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی اسکولوں میں ان کو بھیجا جاتا، اسلامی جامعات میں، اسلامی مدارس میں ان کو تعلیم دلائی جاتی، لیکن کالج کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ اسلام کالج کی تعلیم سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بی اے مت کرو، آپ ایم اے مت کرو، آپ پی ایچ ڈی مت کرو، آپ ہائی ایجوکیشن مت لو۔ اسلام اس سے ہرگز منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آج کالج کے اندر لڑکے بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، لڑکیاں بھی ساتھ میں، سارے کے سارے مل کر کے بیٹھتے ہیں۔ اسلام اس اختلاط سے منع کرتا ہے۔ آج کالج کے اندر آپ کی مسلمان گھرانے کی لڑکی جوان ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ مسلمان گھرانے کی لڑکی کالج کے اندر ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا ہے، اس کے ساتھ گھومنا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے، آج کالج کی جو تعلیم ہے، کالج کی مخلوط تعلیم، مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کی راہ اختیار کرنے کا سب سے اہم اور سب سے کھلا میدان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کالج کے اندر بھیجو، کوئی بات نہیں ہے، پر ایسے کالج کے اندر جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم الگ ہو، لڑکوں کی تعلیم الگ ہو، اختلاط نہ ہو۔ اگر اختلاط ہے تو پھر وہی نتیجہ ہونے والا ہے، پھر وہی انجام ہوگا جو فرہین کے ساتھ ہوا۔ فرہین کون؟ ممبئی کے شہر کرلا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کرلا کے اندر ایک کالج ہے جس کا نام ہے خیر العلوم۔ خیر العلوم میں ایک لڑکی کالج میں جایا کرتی تھی جس کا نام تھا فرہین۔ راستے میں آتے جاتے ایک ہندو لڑکے سے، ایک غیر مسلم لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی، پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی، اور پھر محبت اتنی آگے بڑھ گئی کہ شادی تک بات آ گئی۔ اس ہندو لڑکے نے کہا، اس غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ میں شادی تم سے اسی شرط پہ کروں گا جب تم اسلام چھوڑ دو، تم مرتد ہو جاؤ، تبھی میں تم سے شادی کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، پھر ہونا کیا تھا؟ فرہین نامی لڑکی نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی، اور اس لڑکے سے شادی کر لیا۔ شادی کے بعد تقریباً 6 مہینہ، سال بھر کے بعد وہ لڑکا شرابی تھا، کبابی تھا، شراب پیتا، اسے مارتا۔ یہاں تک بتلایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی خود ادھر ادھر جا کر کے کام کرتی، کام کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر کا خرچ اٹھاتی تھی۔ سال بھر گزر گیا، 2 سال گزرا، بتلایا جاتا ہے کہ بعد میں جب اپنی زندگی سے وہ عاجز آ گئی تو آخر میں اس نے سوسائڈ کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، جتنی بھی مسلمان لڑکیوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، ان کے ساتھ عام طور سے یہی ہوا ہے کہ بعد میں جا کر کے انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ سوسائڈ اگر نہیں بھی کیا ہے تو پھر باقاعدہ جب ایک مسلمان لڑکی اپنے قوم کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے علاقے والوں کو چھوڑ کر کے ایک غیر مسلم کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کا سارا کا سارا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر پیچھے اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، بس آگے وہی ایک لڑکا ہوتا ہے، اور وہی غیر مسلم لڑکا اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی اور ہے نہیں، صرف اور صرف میں ہوں، لہٰذا وہ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، بہت ستایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان لڑکیوں سے جسم فروشی کروائی جاتی ہے۔
جو لڑکیاں جس سے عاجز آ جاتی ہیں وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں، یا پھر بہت سی ایسی ہیں جو ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تو مسلمان لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر ہیں، اس کا ایک اہم سبب کالج کی مخلوط تعلیم ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ان اسباب میں سے ایک سبب موبائل فون بھی ہے۔ موبائل فون کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل فون مت یوز کیجیے، نہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، نہ کوئی عالم اس سے منع کرے گا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی چیز بذات خود غلط نہیں ہوتی ہے۔ بذات خود کوئی چیز غلط نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ چیز ٹھیک ہے، اگر غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ایک اچھی چیز بھی آپ کے لیے غلط۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مرنے کا مقام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، سب سے پہلا جو اس کا علاج ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں۔ ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر ہم قرآن حکیم اور اسلامی کتابوں کے مطالعے کا اہتمام کریں، اسلام کی باتیں ہوں، رسول کی باتیں ہوں، قرآن کی باتیں ہمارے گھروں کے اندر ہوں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کر لیں میرے بھائی اور دوستو، تو حتی الامکان یہ برائی ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ ہوتا ہے آج مسلمان گھرانوں کا حال کیا ہے؟ مسلم گھرانے کا حال کیا ہے؟ نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ عبادت سے مطلب ہے، نہ ذکر و اذکار سے مطلب ہے۔ تلاوت قرآن تو سالوں سال گزر گیا، قرآن حکیم کو طاقوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اپنی اولاد کی نگرانی کیجیے، ان کی تربیت کا خصوصی توجہ دیجیے۔ آپ نے موبائل فون ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، موبائل فون سے مت چھینیے، لیکن کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اس بات کی ضرور خبر رکھیے، اس بات کی ضرور نگرانی کیجیے۔ غیر مسلموں سے خصوصی طور پہ دوستی تو کرنے ہی مت دیجیے میرے بھائی اور دوستو۔ آپ ان کی صحیح طریقے سے اگر تربیت کریں گے تو پھر ایسا قدم وہ کبھی اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کیجیے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کیسے کی جانتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کمرے کے اندر ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس پھل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مریم تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے؟ یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ بھائی انتظام میں کرتا ہوں، تمہارے کھانے پینے سے لے کر کے ساری ذمہ داری میری ہے، تم میرے نگرانی پر پوش پا رہی ہو، آخر تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ سامعین کرام، تو آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، آپ کی بچی کہاں پہ جا رہی ہے، اس کے پاس اگر کوئی سامان آپ نیا دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو نئی لگتی ہیں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ایسا قدم وہ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے دہانے پر ہونے کے حوالے سے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں تو انہیں ایمان کی توفیق دے، تو انہیں دوبارہ اسلام کی توفیق دے کہ اسلام کے اندر واپس آ جائیں، اور جو مسلم لڑکے ارتداد کے دہانے پر ہیں اللہ تو انہیں راہ راست کی ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملت اسلامیہ کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے حوالے سے بہترین قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، جس سے آئندہ ایسی خبریں، ایسے حالات، ایسے واقعات ہمارے سامنے رہیں۔ اے اللہ تو اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلم گھرانے کی لڑکیوں کو اسلام سمجھنے اور دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔